دکھانا ہے. یہ ویب سائٹ جو ہے یہ بھی آپ کے ساتھی بتا دیں گے, pakistanbadlo.overseas.com. جبران بھائی میں ریکویسٹ کروں گا ہمارے قائد عمران خان صاحب کی وہ ویڈیو دکھا دیں پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بیرون ملک پاکستانیوں, الیکشن آ گیا اور ہمیں آپ کے فنڈز کی ضرورت ہے. جس طرح ماضی میں آپ نے میری مدد کی, تحریک انصاف کو فنڈ کیا, اور آپ کی فنڈز کی وجہ سے ہم بڑا الیکشن لڑ سکے 2018 میں اور اقتدار میں آئے. اب پھر ہمیں آپ کے فنڈز کی ضرورت ہے, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنے فنڈز رکھوائیں اور تاکہ ہم الیکشن بھرپور طریقے سے لڑ سکیں. شکریہ آپ کا. صاف چلی شفاف چلی تحریک انصاف چلی, ایک دوجے کا تھامو ہاتھ, چلو چلو عمران کے ساتھ, ایک دوجے کا تھامو ہاتھ, چلو چلو عمران کے ساتھ. یہاں پہ خواتین و حضرات, میرے بھائیوں بہنوں بزرگوں, پاکستان میں اس وقت ڈسپونڈنسی ہے. اس ڈسپونڈنسی کو آپ اسی فنڈنگ کے ذریعے, وسائل کے ذریعے ختم کر سکتے ہیں. وہ کیسے؟ کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس وسائل ہونے چاہیے. یہ سائٹ لائیو ہے, دل کھول کے آپ عطیہ دیں. یہاں پہ میں یہ بھی بات کرتا چلوں کہ جو ڈسپونڈنسی پھیلی ہوئی ہے, ڈپریشن پاکستان میں, لوگ ملک کے چھوڑ کے جا رہے ہیں, نوجوان ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں. آج آپ ایکسپریس پاسپورٹ آفیسز میں جائیں, پاسپورٹ کی کمی ہے, آپ کو ٹائم پہ ملتا نہیں ہے, لیمینیشن پیپرز کی کمی ہے. خواتین و حضرات, آپ لوگ مستقبل اپنا چینج کر سکتے ہیں. آپ لوگ عمران خان صاحب کو جیل کی سلاخوں سے نکال سکتے ہیں. وہ چابی آپ کے پاس ہے, وہ کنجی آپ کے پاس ہے, آپ کی ووٹ وہ کنجی ہے. وہ ووٹ آپ نے انشاءاللہ تعالی 8 فروری 2024 کو آپ نے اپنے ووٹ کے ذریعے بلے کے انتخابی نشان پہ آپ نے مہر لگانی ہے. آپ نے صرف اپنی ووٹ نہیں لگانی, اپنے محلے میں, اپنے گاؤں میں لوگوں کو, 10 لوگوں کو, 50 لوگوں کو آپ نے موٹیویٹ کرنا ہے, ان کو نکالنا ہے, ان کو جا کے پولنگ سٹیشن پہ ووٹ کرانا ہے. اور انشاءاللہ تعالی مستقبل پاکستان کی عوام کا روشن ہے, اور ہم نے اپنی ووٹ کے ذریعے اپنے محبوب قائد جناب عمران خان صاحب کو باہر نکالنا ہے, اور ان کو انشاءاللہ تعالی وزارت عظمیٰ کی کرسی پہ بٹھانا ہے. پاکستان زندہ باد. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جبران, آپ نے صحیح کہا ہے کہ خان صاحب کی چیئرمین شپ کے بارے میں, لیکن دیکھو میں سب سے پہلے اس کی ابتدا اس طریقے سے کروں گا کہ خان صاحب کل بھی چیئرمین تھے, آج بھی چیئرمین ہے, اور انشاءاللہ تعالی کل بھی چیئرمین ہی رہیں گے. جن حالات سے مجھے یہ منصب سونپا گیا, اور بڑے عرصہ کے بعد آپ فرسٹ ٹائم اپنے چیئرمین کو سن رہے ہیں, میں اس کے ایک ناظرین کی حیثیت سے آپ کے سامنے مخاطب ہوں. لیکن ایک بات کا عرض آپ کو ضرور کرتا چلوں کہ یہ اقدام ہمیں کرنا کیوں پڑا, اور کن سرکمسٹانسز میں ہم اس بات پہ مجبور ہو گئے کہ ایسی اسٹیپ لی جائے کہ پورے پاکستان کا بیلوڈ لیڈر ان سے کچھ عرصہ کے لیے سائڈ پہ رہ جاتا ہے اس نام سے کہ وہ چیئرمین پی ٹی آئی نہیں ہے کاغذوں میں. اس کی ریزن یہی ہے کہ جو سٹرگل بڑے عرصہ سے شروع ہے ہمارے خلاف, اور جس طریقے سے پی ٹی آئی اور اس کے ورکر سپورٹر کو زیر اعتاب لایا گیا ہے, اس میں سے ایک یہ بھی تھا کہ سب سے پہلے فارن فنڈنگ کیس کا آ گیا اگست میں حکومت چینج ہونے کے بعد. اس کے ساتھ ساتھ ایک سٹرگل شروع کی گئی کہ پی ٹی آئی کو یا بین کیا جائے, اس کی لیڈرشپ کو ریموو کیا جائے, یا اس کو ڈسکوالیفائی کیا جائے. خان صاحب نے اس کے سٹرگل کے ساتھ ساتھ the first thing was کہ الیکشن کمیشن نے ایک ریفرنس کو انٹرٹین کیا, اور اس ریفرنس ٹائم بار تھا, وہ ایک بوگس قسم کا ریفرنس تھا. اس کو چلاتے ہوئے الیکشن کمیشن اس بات کی طرف چلا گیا کہ کمپلینٹ بھی فائل کی جائے. اس کمپلینٹ کی سزا کی وجہ سے ہمیں کیا اقدام کرنا پڑا کہ ہمارے جو الیکشن ہو چکے تھے, اس الیکشن کو پاکستان میں 175 پولیٹیکل پارٹیز رجسٹرڈ ہیں. آن اینڈ آپ 10 سے لے کے 18 تک پولیٹیکل پارٹیز دے میک اٹ ٹو دی پارلیمنٹ, اور ان 175 پارٹیز جو ہے وہ 1960 کے قانون کے مطابق اپنی انٹرا پارٹیز الیکشن کراتی ہے اور وہاں جمع کرتی ہے.
اور ہم نے جو الیکشن کیے تھے اور سب سے بیسٹ کیے تھے، الیکشن کمیشن نے اس پہ اعتراض لگایا، اور اعتراض یہ لگایا کہ یہ الیکشن آپ کے آئین کے مطابق نہیں ہوئے ہیں، اس سے ہم ڈس ایگری کرتے ہیں۔ لیکن خان صاحب نے آخری دن چونکہ ٹائم شارٹ تھا تو خان صاحب نے اپنی چیئرمین شپ کی قربانی دے دی، اس لیے کہ لوگوں کو پی ٹی آئی کا جو آئیڈینٹی ہے اور پی ٹی آئی کا الیکشن سمبل ہے بیٹ، وہ بچ جائے۔ ان سرکمسٹانسز میں ہم کو یہ سٹیپ لینا پڑا اور یہ اقدام کرنا پڑا۔ خان صاحب کے خلاف 180 کیسز بنائے گئے، وہ سارے بوگس ہیں۔ کوئی ایسا پولیس اسٹیشن نہیں رہا جہاں خان صاحب کے خلاف کیس رجسٹر نہیں ہوا، کوئی ایسا جرم نہیں رہا جس کو اس ایف آئی آروں میں ڈالا نہیں گیا۔ ہر مرتبہ جب ہم کورٹ میں جاتے ہیں تو ہمارے خلاف اگر کیس چلتا رہا تو وہ گھنٹوں کے حساب سے چلتا رہا، اور جب ہم درخواست دیتے رہے، چاہے وہ ہائی کورٹ ہو چاہے وہ سپریم کورٹ ہو، تو یا لگا نہیں، یا لگا تو ججمنٹ ریزرو ہوئی، یا آرڈر آیا تو ایڈورس آیا، جس کا آج ہم میازہ بھگت رہے۔ لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو میاں صاحب جس وقت واپس آئے، نہ ان کی سزا سسپینڈ ہوئی، اس کے باوجود وہ بیل پہ چلے گئے، اور 2 مہینے سے کم عرصہ میں جس وقت میاں صاحب آئے ان کی سارے کیسز ختم ہوئے، اور وہ اکاؤنٹیبلٹی بیورو جس نے سارے کیسز بنائے تھے، اور وہ سپریم کورٹ جس کے سامنے یہ کیسز آئے تھے، الیکشن کمیشن سپریم ہائی کورٹ کے سامنے اکاؤنٹیبلٹی بیورو کا وکیل جب کھڑا ہوا تو اس نے میکسیمم یہ کہا کہ مجھے فقط آدھا گھنٹہ چاہیے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ جو ٹرائل کئی مہینے چلا ہو، جس کی کئی بلینز ورتھ الیگیشنز ہو، وہ 30 منٹس میں کیسے کنکلوڈ ہو سکتا ہے؟ اور ایونچولی اس کو یہ کنسیڈنگ سٹیٹمنٹ دینی پڑی کہ ہمارا کیس تو مفروضے پہ مبنی تھا، اور میاں صاحب کی اسی طریقے سے ایکوٹل ہوئی۔ لیکن پھر بھی میاں صاحب کو اگر آپ سنیں گے، سو از اے بیٹر اینگری مین، اس کے ذہن میں ابھی بھی کہتا ہے میری حکومت کیوں ختم ہوگی، اکاؤنٹیبلٹی کیسے ہوگی، اس کے ذہن میں اب بھی انتقام ہے۔ خان صاحب کے ذہن میں، خان صاحب کے دل میں، خان صاحب کے باتوں میں کوئی انتقام نہیں۔ خان صاحب سے میں جب بھی ملتا ہوں تو انہوں نے مجھ سے کبھی بھی نہیں پوچھا کہ میرے کیسز کب ہوں گے، کب میں نکلوں گا، کب جلدی ہوں گا۔ جب بھی وہ پوچھتے ہیں تو وہ پاکستان کے عوام، اس کے اکانومی اور آپ لوگوں کا پوچھتے ہیں۔ اگر آپ نواز شریف کی بیٹی کو بھی سنیں تو جب بھی وہ ذکر کرتی ہے، وہ کرتی ہے اپنے والد کی۔ وہ شاید ایک والد کی بیٹی تو ضرور ہے، اور اس کی والد، اس کی آواز میں آپ کو قوم کی بیٹی نظر نہیں آئے گی۔ اور اگر ایسی سیاستدان ہوتے ہیں، وہ کبھی آپ کی فلاح کا نہیں سوچ سکتے۔ میں آپ کے سامنے اگر کھڑا ہوں تو یہ جمہوریت کی سب سے بڑی مثال ہے، خاص کر اوورسیز پاکستانی جو اس کو دیکھ رہے ہوں گے، ان کے لیے ایک زندہ مثال ہے۔ آپ لوگ پراؤڈ ہیں کہ پاکستان میں بھی ایسا ممکن ہے کہ ایک عام آرڈینری ورکر آ کر کے وہ چیئرمین پی ٹی آئی بن جاتا ہے۔ یہ شاید آپ نے امریکہ، یو کے میں سنا ہوگا، لیکن فرسٹ ٹائم آپ پاکستان میں سن رہے ہیں۔ یہاں ایک ایلیٹ کلاس نہ صرف ریسورسز پہ قابض ہوتے ہیں، بل پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈرشپ پہ بھی قابض ہوتے ہیں، یہیں سے وہ اپنا سارا من دھن چلاتے ہیں۔ یہ فرسٹ ٹائم ہوا، اور یہ آپ کے اور آپ کے بچوں کے لیے میں سمجھتا ہوں ہمارے آن بہاف آف اور چلڈرن یہ اوبلیگیشن کہ ان کو بتائیں، جس طرح امریکہ میں کہتے ہیں اینی ون کوڈ بی اینی تھنگ۔ سو یہی ہے، اور پی ٹی آئی نے، خان صاحب نے جیل میں ہوتے ہوئے اس کی ابتدا کی ہے۔ ہماری دعا ہے کہ جلد سے جلد خان صاحب ہمارے درمیان ہو، لیکن اس وقت جو ہم نے مینیفیسٹو بنایا آگے والے الیکشن کے لیے، یہ 150 پیجز پہ مبنی ہے۔ بہت جلد انشاءاللہ تعالی اس کو ہم ڈسکلوز کریں گے۔ اس میں بہت سارے ریفارم لے کے آ رہے ہیں، جوڈیشری کے ریفارمز لے کے آ رہے ہیں جس سے ہم ہو کے گزرے ہیں، پولیس میں ریفارمز لے کے آتے ہیں، آپ کی پراپرٹی کی سپورٹ کے لیے ہم ریفارمز لے کے آتے ہیں، اوورسیز کو مور اپرچونٹی دینے کے ریفارمز لے کے آتے ہیں، جوڈیشری کے لیے ججز کے تعین کار کے طریقے میں ریفارمز لے کے آ رہے ہیں، اور آپ لوگوں کی انویسٹمنٹ کو سپورٹ دینے کے لیے انشاءاللہ تعالی ہم ریفارم لے کے آ رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی یہ ہم کے ساتھ شیئر کریں گے۔ وقت زیادہ ہو گیا، میرے آپ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کرے خان صاحب جلد سے جلد باہر ہو اور آپ کے سامنے ہو۔ لیکن سب لوگوں سے ایک ہمارا عہد ہے، یاد رکھ لینا، خان صاحب کی یہ آواز ہمیشہ رہے گی۔ ان کی آواز اپنے لیے نہیں انہوں نے اٹھائی، اگر اپنے لیے آواز اٹھانی تھی تو جس وقت یہ ڈیسیجن ہونا تھا کہ چیئرمین کو کس کو بنائے،
تو ایک آپشن آیا اپنی بیوی کو بلائیں، دوسرے میں بہن کو بلائیں، تیسرے نے کہا بیٹے کو بلائیں۔ تو خان صاحب کی آواز یہ تھی کہ میں 27 سال سے اسٹرگل کر رہا ہوں انہی اسٹیٹس کو ختم کرنے کے لیے۔ میں یہ نہیں کر رہا ذات کے لیے، یہ میں پاکستانی عوام کے لیے کر رہا ہوں۔ میں اسی لیے کر رہا ہوں تاکہ اب پاکستان کی عوام کو کچھ ملے، میں ذاتی نہیں کر رہا ہوں۔ اگر آپ کا ایسا لیڈر ہو انشاءاللہ تعالی یاد رکھ لینا پاکستان ترقی کرتا جائے گا انشاءاللہ۔ ہم کسی سے انتقام نہیں لے رہے، لیکن ہم نے ہر عدلیہ کے سامنے ایک پلی رکھی ہے کہ ہماری بھی رائٹ ہے، ہمیں بھی پروٹیکٹ کرے۔ سپریم کورٹ ہم جاتے ہیں، سپریم کورٹ میں ہم نے کہا کہ عدلیہ سے آپ ریٹرننگ افسران لے لیں۔ اگر ریٹرننگ افسران حکومت کے ہوں تو بڑا خدشہ ہے کہ الیکشن میں ریگنگ ہوگی، اور اگر اس مرتبہ الیکشن میں ریگنگ ہوئی تو بہت افسوس ہوگا۔ اس لیے آج سپریم کورٹ سے اور ہائی کورٹ دونوں سے ہماری یہ استدعا تھی کہ اگر آروز تعینات ہونے ہیں تو وہ صرف اور صرف جوڈیشری سے ہو۔ مجھے امید ہے عدلیہ اگر جوڈیشری سے آروز کو نہیں لیتی، سپریم کورٹ یہ ڈائریکشن ضرور دے گی کہ الیکشن بہرحال فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ہو۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ پاکستان پائندہ۔ کی قسم ہم کو ہم بھول نہ پائیں گے، یہ وقت تمہارا ہے، ہم تاریخ بنائیں گے۔ تو جھوٹ کا چہرہ میں سچ کا دیدار ہوں، ظالم کی بیعت میں کرنے سے انکار ہوں۔ جو وہ مجرم ہے نظروں میں تیری، تو میں بھی آٹھ سچار ہوں، تو میں بھی آٹھ سچار ہوں، تو میں بھی آٹھ سچار ہوں، تو میں بھی آٹھ سچار ہوں۔